یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس نے اسلام لانے سے پہلے بھی اپنی بہادری کی داستانیں رقم کی ہے اور اسلام لانے کے بعد ایک ایسا سپہ سالار بن گیا جس نے کبھی شکست نہیں دیکھی۔ تو آج میں آپ کو متعارف کروانا چاہوں گا ایسی ہی شخصیت کو جس کا نام ہے خالد بن ولید۔ تو حضرت خالد بن ولید مکہ کے ایک مشہور قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ کا والد ولید بن مغیرہ جو مکہ کا ایک بہت بڑا سردار تھا، یہ وہی ولید بن مغیرہ ہے جو قرآن کو جادو کہہ کر رد کیا کرتا تھا۔ خالد بن ولید بچپن سے ہی جسمانی طاقت رکھتا تھا، نیزہ بازی، گھڑ سواری اور جنگی حکمت عملی میں ماہر تھا۔ ان کی بہادری ایسی تھی کہ نوجوانی میں ہی قریش کی فوجی قیادت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ جنگ احد میں انہوں نے کافروں کی فوج کی قیادت کرتے ہوئے مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کر کے ان کی صفوں کو تہس نہس کر دیا، لیکن اس کے دل میں ایک بات تھی، اس کے دل میں ایک شوق تھا، اس کے دل میں ایک پیاس تھی، ایک سچ کی تلاش تھی۔ فتح خیبر کے بعد خالد بن ولید کے دل میں اسلام کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا، تو اس کو یہ احساس ہونے لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت ہے وہ حق اور سچ۔ تو اس چیز نے اسے آرام نہیں دیا اور وہ مکے سے اٹھ کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہ اسلام قبول کرے۔ چنانچہ راستے میں اس کی ملاقات عمرو بن عاص سے ہوتی ہے، جس کا ارادہ بھی وہی ہوتا ہے جو ارادہ خالد بن ولید کا ہوتا ہے، یعنی اسلام کو قبول کرنے کا ارادہ۔ جب یہ دونوں مدینہ پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ لیا، ان کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ تو جیسے ہی خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جاری ہوا کہ اے خالد، آپ جیسا عقل مند انسان اسلام سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ اور پھر وہ تاریخی جملہ بتائے جو آج بھی تاریخ کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ اے خالد، آپ اللہ کی تلوار ہو۔ اس طرح سے خالد بن ولید سیف اللہ بن گئے، اس کو اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا ہے۔ خالد کا جو پہلا جنگ تھا اسلام لانے کے بعد وہ تھا جنگ موتا، جب خالد نے 2 لاکھ کا مقابلہ 3000 سے کیا۔ یہ کہانی اس طرح سے ہے، رومی سلطنت نے مسلمان کا ایک سفیر شہید کیا ہے، تو جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو 3000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا، جس میں زید بن حارث، جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ تو فوج پریشان ہوتی ہے، تو اس حالت میں خالد بن ولید نے فوج کی کمان سنبھالی اور پھر 2 لاکھ کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی جنگی حکمت عملی سے دشمن کو دھوکہ دیا اور اپنی فوج کو بخیر و عافیت مدینے پہنچایا۔ تو مدینے پہنچتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ آج خالد نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ساتھ جنگ کی ہے۔ ارتداد کی جنگیں اور جھوٹے نبیوں کا خاتمہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد عرب میں ارتداد کی لہر اٹھی اور جھوٹے نبیوں نے سر اٹھایا، جیسے مسلمہ کذاب اور طلحہ الاسدی۔ یمامہ کی جنگ میں خالد بن ولید نے ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا۔ جھوٹے نبیوں کا اسی تلوار سے خاتمہ ہوا۔ یہ جنگیں صرف تلوار کی جنگیں نہیں تھی بلکہ یہ عقیدے کی جنگیں تھی، جس میں خالد بن ولید نے اسلام کی بقا کے لیے ایک عظیم کردار نبھایا۔ ایران اور روم کے خلاف فتوحات۔ خالد بن ولید دا ہیرو آف یرموک۔ جب اسلامی سلطنت کا دائرہ پھیلنے لگا تو خالد بن ولید نے شام اور عراق کا محاذ سنبھالا۔ عراق میں ہیرا، انبار اور دیگر علاقوں کو فتح کیا، پھر روم کے عظیم فوج کے خلاف یرموک میں لڑے۔ یرموک کی جنگ میں روم کی فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 تھی، جس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قیادت سے ہٹایا تاکہ لوگ یہ محسوس نہ کریں کہ یہ جنگ صرف خالد بن ولید نے لڑی ہے، یہ جنگ صرف خالد بن ولید کی وجہ سے فتح ہوئی ہے، اور اس پر خالد بن ولید نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ ان کے اخلاص کی دلیل۔ حضرت خالد بن ولید کی وفات۔ جو میدانی جنگ کا شیر تھا وہ بستر پر رو رو کے اس دنیا سے چلے گئے۔ خالد بن ولید نے اپنے عمر کے آخری حصے میں اپنی یادیں لکھی۔ ان کا دل اداس تھا، وہ فرماتے تھے کہ میرے جسم پر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر کسی تیر، نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن اب میں بستر پر مر رہا ہوں۔ بزدلوں کو ایک خبر دو، مومن کبھی بھی بستر پر مرنا نہیں چاہتا ہے۔
اور پھر وہ حمص یعنی شام میں انتقال یعنی وفات پاتے ہیں۔ ان کا مقبرہ وہاں آج بھی موجود ہے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کے لیے وفا، جذبہ اور قربانی کی علامت ہے۔ کیا ہم اپنے دل میں خالد جیسا ایمان، خلوص اور قربانی کا جذبہ لا سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی۔